نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ الیہ اسی کی طرف یردو لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، وما اور نہیں تخرجو نکلتا من ثمراتن پھلوں میں سے، من اکمامہا ان کے اپنے غلافوں میں سے، وما اور نہیں تحملو اٹھاتی یا حاملہ ہوتی یا اٹھاتی، من انسا کوئی مادہ کوئی لیڈی، ولا اور نہ ہی تدعو وہ جنم دیتی مگر بعلمہ اس کے علم سے، ویوم اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں، اینا کہاں ہیں، شرکائی میرے شریک، قالو وہ کہیں گے آذناکا بتا چکے ہیں ہم، عرض کر چکے ہیں ہم، یعنی سنا چکے ہیں ہم آپ کو، نہیں ہے منا ہماری طرف سے من شہید کوئی گواہ۔ مطلب کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم، کیونکہ پیچھے مشرکین مکہ پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم تو صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ پھلوں میں اور اس کے شگوفوں میں کون سا پھل پکنا ہے، کون سا گرنا ہے، کون سے پیڑ میں کتنا پھل لگنا ہے، یہ سب اس تک کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے یا جنم دیتی ہے اس تک کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتا چکے، ہم اس کے گواہ نہیں ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا، ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ہم سے وہ گم ہو گئے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے، اس دن وہاں پر وہ جھٹلا دیں گے۔ اور پھر دیکھیے پریگنینسی کی بات یہ ہے کہ بچہ کیسا بنے گا، کیسے باہر آئے گا اور قسمت کیا ہے، یہ سب تو کس کا، یہ علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتنا جیے گا کتنا مرے گا یہ تو پتہ بھی چل جاتا ہے پھر بھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اور وہ بھی غلط بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، ہے نا۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیک اپ کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب نارمل بچہ ہے نا، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، 9 مہینے بالکل پریشانی کی حالت میں گزارتے ہیں اور پتہ چلا بچہ تو صحیح سلامت تھا، وہ ٹیسٹ ہی غلط تھا۔ وَدَلَّ اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ یدعونا پکارتے من قبل اس سے پہلے، وَظَنُّوا اور وہ سمجھ لیں گے نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی قیامت کے دن ان سے وہ کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا اب ہم نہیں بچ سکتے، اب ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا یسعمو نہیں اکتاتا، سین حمزہ میم اس کا روٹ ہے، کسی چیز کے زیادہ عرصے کی وجہ سے اس سے اکتا جانا، دل اچاٹ ہو جانا، دل بھر جانا، تھک جانا۔ نہیں اکتاتا انسان من دعائی دعا سے، الخیری بھلائی کی، اور اگر مسہو پہنچتا ہے شر شر فیئوس تو مایوس ہو جاتا ہے، قنوط بہت نا امید والا۔ یہ دونوں فعول کے وزن پر ہے جس میں شدت ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے کہ فیئوس نہایت مایوس، قنوط بہت زیادہ نا امید، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انسان جو ہے مانگتا رہتا ہے، بھلائی مانگتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ میرا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ میری اچھی اولادیں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اولادوں کی جو ہے جاب اچھی لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی جوڑے اچھے مل جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اولادیں اچھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مطلب ہر وقت انسان صرف مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، انسان اکتاتا نہیں ہے۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے، کوئی شر پہنچ جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں نا، تھوڑے دن وہ بیماری رہے تو کیا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر ہمارا پیٹ پھر کون بھر سکتا ہے، قبر کی مٹی، ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اور اگر اسے دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی اور چیز بھر ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔
ولا ان اور اگر ازقناہ چکھاتے ہم اسے رحمتن کوئی رحمت منا اپنی طرف سے من بعدی بعد درائی تکلیف کے مست ہو جو پہنچی ہے اسے لا یقولن ضرور وہ کہتا ہے ھذا لی یہ میرے لیے ہے وما اور نہیں اظن میں خیال کرتا یا گمان کرتا کہ قیامت کو قائمتن کے قائم ہونے والی ہے ولا ان اور اگر رجعتو لوٹایا گیا میں الی ربی اپنے رب کی طرف انا لی بے شک میرے لیے اندہو اس کے پاس للحسنہ ضرور ہی بھلائی ہے ولا ننبئن اور ضرور ہم خبر دیں گے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بما اس کی جو عملوا انہوں نے عمل کیے ولا نذقنہم اور ضرور ہم چکھائیں گے انہیں من عذاب غلیظ سخت عذاب. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیں دنیا کی رونقیں دے دیں دنیا کی نعمتیں دے دیں اور اس کے بعد کوئی تکلیف دے دیں تو یہ تکلیف بھی نہیں یعنی یہ بہت زیادہ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ٹھیک ہے اولادیں دی سب کچھ دیا اور پھر وہ اپنی نعمتوں کی وجہ سے کیا سوچتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں دی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت کرتے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں دیے تو مجھے قیامت میں بھی ملے گی. دیکھو اگر باغ میرے یہاں پر ہے تو قیامت میں بھی میرے باغ ہوں گے. تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نعمت کی وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہوتا ہے اعمال چاہیے ہوتا ہے. اعمال کر کے دکھاؤ ورنہ اگر نعمتیں دینی ہوتی تو نبی سے محبت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام انہوں نے تو سب کچھ دے دیا جو نعمت تھی وہ بھی دے دی. تو یہ انسان کی کیا ہے غلط فہمی ہے. وَإِذَا اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی انسانی. اچھا یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے ایسا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے ہم سردار ہیں ہم اتنے بڑے لوگ ہیں اتنے مالدار ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا نا تو ہم سے چھین لیتا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی دے گا. تو اس کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ کو ماننا ہوگا. پہلی شرط ہے ایمان. ضروری نہیں ہے کہ نعمت ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کرے نعمت کی وجہ سے. یہ تو انسان کی صفت ہے نا. انسان جو جتنا مالدار ہے اس سے اتنی زیادہ محبت بھی کرتا ہے اور رویہ بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے نا. وَإِذَا اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی انسانی انسان پر آردا وہ اعراض کرتا ہے وَنَأَى اور وہ پھیر لیتا ہے پلٹ جاتا ہے پھیر لیتا ہے. اس کا روٹ ہے نون حمزہ یا پھر جانا. وہ پھیر لیتا ہے بِجَانِبِهِ اپنا پہلو یعنی اپنی کروٹ. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ پہنچتی ہے اسے شرٌ کوئی تکلیف فَذُو تو وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے. ذو مطلب والا اور دعائن دائی دعا کرنے والا. عریدن لمبی چوڑی. یعنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اپنی نعمت میں مصروف ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا گھر مل گیا اچھا گھر مل گیا انسان اپنے گھر میں مصروف ہو گیا بھول گیا نمازیں پڑھنا بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی جاب دے دی بھول گیا اللہ تعالیٰ کو. اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ سے اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. اور جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو پھر اتنی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے کہ بس مسلح پہ بٹھائے رکھو. اب تو یہی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. کل کہہ دیجئے ارائیتم کیا غور کیا تم نے کیا دیکھا تم نے ان کانا اگر ہے وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ثم پھر کفرتم تم نے کفر کیا بھی اس کا کون ادلہ زیادہ بھٹکا ہوا ہے ممن اس سے جو فی شقاقن مخالفت میں ہے بعید دور کی. کون ہے جو فی شقاقن مخالفت میں ہے بعید دور کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تم نے کفر کیا اس کا. یعنی اگر قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم اس کا کفر کرو گے تو کون ہے جو دور کی مخالفت میں یعنی کون دور نکل گیا مخالفت کرتے کرتے. یعنی یہ قرآن اور یہ سوچو کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہدایت پر ہے اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا انجام ہوگا. مطلب تم شک کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے لیکن اگر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تم کہاں جا کر رکو گے کیا ہوگا پھر تمہارا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس آیت میں سنوریہم جلد ہی ہم دکھائیں گے انہیں آیاتنا ہماری نشانیاں فی الآفاقی آفاق میں اطراف. یہ جو آفاق ہوتا ہے نا آسمان میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آفاق میں وفی انفسہم اور ان کی نفسوں میں یہاں تک کہ یتبینا بیان ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک وہ حق ہے. اولم
اور کیا نہیں یکفی کافی بھی ربی کا آپ کا رب انہو کہ بے شک وہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی کیا سمجھ میں آیا اس میں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامتیں نشانیاں کائنات میں یعنی آسمان کے کناروں پر بھی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھائے گا. یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوا بلکہ اس کے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. الا خبردار بے شک وہ فی مریتن شک میں ہے من لقائی ملاقات سے ربہم اپنے رب کی. الا خبردار بے شک وہ ہر چیز کا محیط احاطہ کرنے والا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. یقین جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے شک. اگر کوئی شک میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے تو خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. جہاں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شک آ جاتا ہے نا وہیں سے گڑبڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور شک کون ڈالتا ہے؟ شیطان. شک کس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے؟ شیطان. کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شک ڈال دوں اور ان کو پھیر دوں. تو اس لیے ہر بات میں یقین کریں اور یقین اتنا پکا کریں کہ اللہ کی ذات ہے جو کچھ کر سکتی ہے ورنہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہمیں کچھ کر دے. تو یقین کی بات ہو رہی ہے. تو جو شک میں ہے وہ تو گناہ پھر کرتے رہیں گے اور جس کو یقین ہے وہ گناہوں سے باز آ جائے گا. عمر بن عبد العزیز ممبر پر چڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی. پھر کہا اما بعد اے لوگو میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے کہ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تم لوٹ کر جانے والے ہو جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے. بس اتنا کہہ کر ممبر سے اتر گئے. صرف اس بات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. اگر اس بات کو جھٹلا دیا تو تم ہلاک ہو گئے. اس بات کو جھٹلانے والا کون ہے؟ احمق ہے. اور یہ بات کہہ کر اور کہاں ممبر سے اتر گئے. تو یعنی لوگوں کے اندر شک ہٹانے کے لیے یقین دلانے کے لیے انہوں نے یہ کہا. اور سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے عمل کرے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو ہیں وہ بھی اگر موقع مل جائے تو فوراً کر ڈالے اور اس کی تیاری اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے یہ عقل مند ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.